الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ اگر کوئی عورت حج یا عمرہ کے لیے جا رہی ہے اور اسے حیض آ جائے تو وہ کیا کرے. حیض ماہواری کا خون آ جائے تو کیا کرے. ایک بات آپ یاد کر لیں، آسان سی بات، کہ حج کے تمام اعمال میں حیض سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. حج کے سارے کام حیض کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں سوائے طواف کے. اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حیض اور ماہواری سے پاک ہونا ضروری ہے. بقیہ حج کے کسی کام کے لیے حیض سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. حیض کے ساتھ ہی وہ کام کر سکتی ہے عورت. مثال کے طور پر میقات پر عورت پہنچی اور اسے حیض آ گیا ہے یا حیض کی حالت میں ہے، آیا ہوا ہے، تو وہ احرام باندھ لے گی، نیت کر لے گی اور تلبیہ پکار لے گی. احرام کے لیے اسے حیض سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح سے اگر اس نے طواف کر لیا، اب اس کے بعد سعی کرنا ہے تو سعی کے لیے حیض سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح سے منا میں رہنے کے لیے حیض سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. عرفہ میں رکنے کے لیے حیض سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. مزدلفہ میں رات گزارنے کے لیے حیض سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. کنکریاں مارنے کے لیے حیض سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. تو حج میں صرف ایک کام ہے، طواف کعبہ، جس کے لیے حیض سے پاک ہونا ضروری ہے. باقی سارے کام حیض کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیں، اس سے بہت آسانی ہوگی. دوسری بات، اگر ایک عورت نے حج تمتع کا ارادہ کیا اور مکہ پہنچ کر کے ابھی وہ طواف نہیں کر سکی کہ اسے حیض آ گیا، اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ حیض سے پاک ہو پھر طواف کرے اور اس کے بعد میں پھر موقع ہے اور حج کے لیے نیت کرے. اتنا وقت نہیں ہے. اسے خطرہ ہے کہ اگر پاک ہونے کا انتظار کرے گی تب تک حج کے دن شروع ہو جائیں گے. مثلا 8 تاریخ آ جائے گی، منا پہنچنا ہو جائے گا، تو وہ حج تمتع کی نیت کو حج قران سے بدل لے گی اور طواف نہیں کرے گی، سیدھے منا چلی جائے گی اور اس طرح سے وہ حج قران کر لے گی. حج تمتع کے بجائے حج قران کر لے گی، یعنی احرام باندھا میقات پر اور اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ حیض سے پاک ہونے کا انتظار کرے اور طواف کرے اور احرام کھولے اور پھر منا جائے. تو کیا کرے گی؟ نیت تبدیل کر لے گی، حج تمتع کے بجائے حج قران کی نیت کر لے گی اور سیدھے منا چلی جائے گی یا سیدھے عرفات چلی جائے گی اور حج کے سارے کام کرے گی. تو کوئی بھی جس کو عذر ہو جائے وہ ایسا ہی کرے گا، حج تمتع کو حج قران سے بدل لے گا. اگر ایک عورت طواف کر رہی تھی، ابھی طواف کا 1 چکر ہوا یا 2 چکر ہوا یا 3 چکر ہوا، بہرحال 7 چکر پورے نہیں ہوئے اور اسی دوران اسے حیض کا خون آ گیا، تو جیسے حیض کے خون آنے کا احساس ہوگا وہ اپنا طواف چھوڑ دے گی اور وہ اگر حج کے لیے گئی ہے تو پھر وہ حج کے احرام پہ، یعنی تمتع کی نیت تھی کہ طواف کر لے گی اور اس کے بعد احرام کھول دے گی، لیکن طواف کے دوران ہی حیض آ گیا اور طواف پورا کرنے کا اس کے پاس موقع نہیں رہا اور اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے کہ پاک ہونے کے بعد طواف کرے گی. تو وہ نیت اپنی تمتع سے قران کی طرف تبدیل کر لے گی اور اس کے بعد وہ حج قران کر لے گی. تو یہ ہے مسئلہ حیض کا. میرے خیال سے بہت واضح ہے اور آسان ہے اور انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.